سلطان نور الدین زنگی قسط نمبر 2۔ 1146 عیسوی میں فرانس کے مقام ویزلی پر ایک زبردست اجتماع ہوا، جس میں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا بلکہ طبقہ عمرہ کی بھی کثرت سے تعداد موجود تھی، یہاں تک کہ خود شاہ فرانس لوئس ہفتم بھی بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ ساری فضا جنگی نعروں سے گونج رہی تھی اور غیظ و غضب میں بھرے ہوئے لوگ فی الفور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرجوش فضا میں ایک سینٹ برنارڈ نامی پادری نے ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل ہل گئے۔ خود شاہ فرانس نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے صلیب لے لی اور تمام مجمع کے سامنے اس کو اپنے سینے پر لگا کر اعلان کیا کہ وہ جنگ مقدس میں ضرور حصہ لے گا۔ اب لوگوں کے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی اور سب نے عہد کیا کہ وہ صلیب کی سربلندی کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ انگریز مورخ میچارڈ لکھتا ہے کہ ویزلے کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہو گئے، سوائے ان اپاہجوں، بیواؤں اور یتیموں کے وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب برداروں میں شامل ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا، صلیب برداروں نے ان کو عبرت دلانے کے لیے چرخے اور ٹکلے بھیج دیے۔ ویزلی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد سینٹ برنارڈ جرمنی سوئم کی جنگ مقدس میں شامل ہونے کے لیے کونارڈ گیا اور شاہ کو ترغیب دی۔ پہلے تو بادشاہ نے صد مہری سے کام لیا، لیکن جب سینٹ برنارڈ نے اس کے سامنے ایک انتہائی مؤثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے بھی برنارڈ سے صلیب لے کر جنگ مقدس میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان دو طاقتور بادشاہوں کے علاوہ طبقہ عمرہ کے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر کروسیڈ کے لیے زبردست تیاریاں شروع کی، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ یہ سب نیزوں اور ڈھالوں سے مسلح تھے۔ اس کے علاوہ صلیب برداروں کی ایک الگ فوج تھی جس کی قیادت شاہ فرانس کی ملکہ ایلینر کر رہی تھیں۔ یہ وہی ملکہ تھی جس نے ہنری دوم انگلستان سے شادی کی تھی اور اس کے وطن سے رچرڈ پیدا ہوا تھا، جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مغربی مورخین نے اس کو رچرڈ شیردل کے نام سے پکارا ہے۔ گھوڑوں پر سوار ان نسوانی فوج کی تعداد کے بارے میں بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی اور اس میں بے شمار فاحشہ عورتیں تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے صلیبی جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی تھی۔ در حقیقت ان عورتوں کی شرکت صلیبی لشکر میں بدکاری کا سبب بنی اور بے حیائی کا ایسا بازار سجا کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ لوئس اور کارناڈ نے اپنی سلطنت کے انتظام کے لیے نائب مقرر کر دیے اور خود آزمودہ جنگجوؤں کی جرار فوجیں لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لوئس کے ہمراہ عورتوں کی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو تھے۔ اکثر مورخین کا اندازہ ہے کہ دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب جنگجو تھے جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے جذبے سے سرشار تھے۔ صلیبی لشکر کا پہلا پڑاؤ قسطنطنیہ تھا۔ 1147 عیسوی میں 4,00,000 فرانسیسی سپاہی شاہ فرانس لوئس ہفتم کی قیادت میں یورپ سے ایشیا کوچک پہنچے اور شام کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر شاہ جرمنی کو کرنوٹ ثالث قسطنطنیہ سے بحری راستہ اختیار کر کے شام کے ساحلی شہر عکا پہنچ گیا۔ یورپ کے ان دو طاقتور حکمرانوں کے اکٹھا ہو جانے سے عیسائیوں کی مسرت دو چند ہو چکی تھی۔ دونوں بادشاہ گلے مل کر خوب روئے اور توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کیا۔ ان دنوں یروشلم کا بادشاہ والٹن ٹائٹ تھا۔ وہ اپنی تخت نشینی کے دن سے ہی یروشلم کی سلطنت کو وسیع کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے فرانس اور جرمنی کے متحدہ قوت کو اپنی پشت پر دیکھا تو اس کے دل میں ملک گیری کی خواہش زور پکڑ گئی۔ تینوں بادشاہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں طے پایا کہ مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے۔ تینوں عیسائی بادشاہوں کا متحدہ لشکر طے شدہ منصوبے کے مطابق تیزی سے دمشق کی طرف بڑھا۔ اس دوران زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ فساد کی آگ بھڑکا دی۔ عیسائی اس گمان میں بیٹھے تھے کہ سلطان حماد الدین زنگی مرحوم کی اولاد اس قابل نہیں کہ اپنی وسیع سلطنت کسی صورت بھی سنبھال سکیں۔ اس موقع پر نور الدین زنگی نے نہایت تحمل سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ عیسائی بلوائیوں کا قلعہ کما کرنے پر تل گئے۔ بلوائیوں پر تابڑ توڑ ایسی ضربیں لگائیں کہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور وہ الامان الامان پکار اٹھے۔ باغیوں کے خاص مراکز تھے،
سلطان نے ان مقامات پر تیز ترین حملے کر باغیوں کی قوت کو ملیہ میٹ کر رکھ دیا۔ وہ بصرہ کے مقام پر آئدنہ کا لائے عمل طے کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ کافی بحث کے بعد طے پایا کہ شام کے تمام عیسائی متحد ہو کر حلب پر حملہ کر دیں کہ نور الدین زنگی کے مقابلے پر آئے گا تو وہ لشکر اس لڑائی میں الجھا رہے گا اور باقی پورے شام کے مختلف علاقوں میں حملہ کر دے۔ اس طرح دوسری اسلامی قوت کئی محاذوں پر بڑھ جائے گی اور وہ آسانی سے نور الدین زنگی کو مغلوب کر دیں گے۔ نور الدین زنگی کے جاسوس بڑے مستعد تھے۔ انہوں نے فی الفور عیسائیوں کی سازش کی اطلاع سلطان کو بھیج دی۔ وہ فوراً ایک زبردست فوج کے ہمراہ عیسائیوں کے سر پر جا پہنچے اور ان کو شرارت کرنے کا آغاز کرنے سے پہلے ہی کچل دیا۔ کثیر التعداد عیسائی جو شام کو کونے کونے سے یہاں جمع ہوئے تھے مقتول ہوئے اور باقی نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگ اٹھے۔ ادھر دمشق کے امراء کا نصرانیت سے صلح کا معاہدہ تھا مگر صلیبی لشکر نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ شہر کی فصیل تین طرف سے مٹی کی تھی، تاہم دوسری طرف شہر کے گنجان باغوں نے ایک طرف سے محفوظ بنا رکھا تھا۔ صلیبی فوج نے یہیں سے قلعے کا گھیراؤ کیا۔ دمشق کے قلعے میں محصور ان مسلمانوں نے بھی بڑی جواں مردی سے ان صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور کئی ماہ تک لڑتے رہے اور ان صلیبیوں کو روکے رکھا، لیکن اب محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ عیسائیوں کا لشکر لڑتے لڑتے شہر سے متصل میدان اخضر تک پہنچ گیا۔ والی دمشق کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ سیف الدین غازی یا نور الدین محمود کو اپنی مدد کے لیے بلا بھیجے، کیونکہ ان کی زبردست قوت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی تھی۔ اس لیے اس نے سیف الدین غازی کو سارا حال لکھ بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ بلا تاخیر مدد کو پہنچے۔ غازی پیغام ملتے ہی ایک جرار فوج لے کر دمشق کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف سے نور الدین محمود بھی مجاہدین کی ایک بڑی جمعیت کے ہمراہ حلب سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ حمص میں دونوں بھائی صلیبیوں پر ایک بھرپور ضرب لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صلیبی حکمران مسلمانوں کے اتحاد، زبردست مزاحمت اور حاکم دمشق کی سیاسی چالوں سے ایک مدت کے محاصرے اور جھڑپوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ایسے میں جب اس زبردست لشکر کی آمد کی خبر سنی تو وہ سٹ پٹا گئے۔ انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ فی الفور دمشق سے اپنا محاصرہ اٹھا لیں، چنانچہ وہ راتوں رات ہی دمشق سے یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیف الدین غازی اور نور الدین محمود کو ان سے جنگ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ مغربی مورخین نے صلیبیوں کی اس شرمناک ناکامی کا سبب عیسائی سرداروں کے درمیان اتفاق نہ ہونا قرار دیا۔ اس کے بعد صلیبی لشکر نے اسکلان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہاں بھی بیل مونڈے نہ چڑھ سکی، کیونکہ اس عرصے میں شہنشاہ جرمنی جو اس ہنگامہ خیزی سے بیزار ہو چکا تھا، دمشق کے محاصرے میں ناکامی کے بعد وہ اپنے وطن کو واپس چلا گیا اور پھر 1149 میں لوئس بھی یورپ واپس چلا گیا۔ اس طرح دوسری صلیبی جنگ جس جوش و خروش سے شروع ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ ناکامی اور تباہی پر ختم ہو گئی۔ یورپ نے اس جنگ میں اپنے لاکھوں آدمی کٹوا ڈالی، لیکن حاصل کچھ بھی نہ کر سکا۔ لوئس ہفتم اور کارنوٹ سوئم کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی صلیبی جنگ کا نام نہ لیا۔ صلیبی جنگجوؤں کی واپسی کے بعد بھی نور الدین زنگی نے عیسائیوں کا پیچھا نہ چھوڑا اور صلیبیوں کے مضبوط قلعے ازاز کو فتح کر لیا۔ اسی دوران اکتوبر 1149 میں نور الدین زنگی کے بڑے بھائی سیف الدین غازی انتقال فرمایا۔